ابتدا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 12 سے ہوگی اور یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، 26ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک اللہ تعالی انہیں داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کھانا پینا عیش کرنا اور مر جانا، ایسے ہی کافروں کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا عیش کرنا اور مر جانا، تو یہ نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو جسے جہنم کی آگ میں جلنا ہو تو چند لمحات کے لیے وہ اگر کچھ فائدہ اٹھا لے تو وہ یہ فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جسے بڑے بڑے فارم میں آپ دیکھیں جانور پالے جاتے ہیں، جنہیں اچھے سے اچھا کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اچھی رہائش دی جاتی ہے، لیکن ان جانوروں کا انجام کیا ہے؟ جب یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ذبح کرنا ہے۔ جانور اپنے انجام سے غافل ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جتنا تم موت کو جانتے ہو، اتنا اگر جانور اپنی موت کو جانتے ہوتے تو کوئی فربا موٹا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ انسان کو کتنی معلومات ہے، اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہے، تو کسی کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہے، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، شعور رکھتا ہے، کیسے وہ دنیا کے اندر مزے اڑاتا تھا، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ جانور اپنے ساتھی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر جتنا تمہیں شعور ہے موت کا، اتنی اگر معلومات جانوروں کو ہوتی تو کوئی فربا جانور، موٹا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، وہ بہت شرارتی ہے۔ اس کا مالک جب اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو یہ اونٹ اپنے مالک کو گرا دیتا ہے۔ دیگر جو اس کے باڑے میں اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر یہ اونٹ حملہ کر رہا ہے اور بڑا شریر اونٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب آپ کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا وہ اونٹ انتہائی دبلا پتلا ہے اور کونے میں بیٹھا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی شرارتیں ہیں۔ تو آپ نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ اسے کیا ہو گیا؟ اونٹ کے مالک نے کہا مجھے زیادہ معلومات تو نہیں، بس لوگ بتاتے ہیں کہ کسی آدمی نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں تھا۔ جب میں نے اس کی شرارتیں دیکھیں تو میں نے اس کے کان میں صرف یہ کہا کہ تجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ تو جب اونٹ کو یہ تصور پیدا ہوا کہ مجھے مرنا ہے، اس کی ساری شرارتیں ختم ہو گئی۔ تو ہم جانوروں کے مقابلے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ایسی معلومات کا کیا فائدہ کہ انسان اپنے آپ کو تباہ کرنے والے اعمال بھی اختیار کرے۔ بلکہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جسے اگر یہ معلوم ہے یہ چیزیں میری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تو صرف معلومات ہی نہ رکھے، بلکہ جو چیز نقصان دہ اس سے بچے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تباہی کرنے والے اعمال کی طرف لے جاتے رہیں گے تو پھر یہ کھانا پینا عیش و عشرت کرنا ایسا ہی ہوا جیسا کہ
کافروں کے متعلق فرمایا کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے، آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت ہے. آپ نے وہاں پر 53 سال گزارے. وہاں پر خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. مکے کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے کئی انبیاء نے اپنے وقت کو گزارا اور اس سرزمین کو فیض دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے محبت فرماتے ہیں. جب آپ نکلنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا شہر مکہ، چونکہ یہاں پر بیت اللہ ہے، کیونکہ تمام شہروں میں تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. میں کبھی یہ چھوڑ کر نہ جاتا، مگر افسوس میری قوم نے مجھے یہاں رہنے نہ دیا. کیونکہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیاں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو اس مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں. یعنی بہت ساری بستیاں جن کے رہنے والے کفار مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. التی اخرجت کا، وہ بستی جس کے رہنے والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا اور آپ ہجرت کر رہے ہیں. یہ اہل مکہ، یہ کافر جس قدر طاقتور ہیں اس سے زیادہ طاقتور لوگ تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا. فلا ناصر لہم، پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. ایسا ہی حال ان اہل مکہ کا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینے کے لوگ جس محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئے، تو آپ نے دعا کی، اے مالک و مولا، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. اے پروردگار، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ مکے میں گئے، اور فتح مکہ کے بعد حج کے لیے بھی مکے میں گئے. مگر آپ نے پھر مکے میں سکونت اور رہائش اختیار نہ فرمائی. آپ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ قاعدہ کلیہ ہے. ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال سے پہلے ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کی جائے. وہ جب اجازت دیتے ہیں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر کون سا مقام سب سے زیادہ محبوب ہے. تو نبی کا وصال اس مقام پر ہوتا ہے جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو آج جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا وصال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اس مقام پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام سب سے زیادہ محبوب ہے. اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا. تو آپ اکثر فرماتے، آپ کی حدیث پاک ہے کہ یہاں سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور محدثین نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ایسے ہے کہ یہ جب قیامت قائم ہوگی
تو یہ ٹکڑا جنت میں ہوگا، یعنی یہ ٹکڑا جنت میں پہنچایا جائے گا۔ زمین کو فنا ہے لیکن اس ٹکڑے کو فنا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس جگہ پر پہنچ جائے وہ یہ سمجھے گویا کہ وہ جنت کے باغ میں پہنچ گیا۔ تو مدینہ منورہ بھی افضل ہے، مکہ بھی افضل ہے۔ ہمیں مکے سے بھی پیار ہے، مدینے سے بھی پیار ہے، بلکہ اس مقام سے پیار ہے جس مقام سے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ کے قدم مبارک جہاں پر لگے، صحابہ کرام، اولیاء اور انبیاء کے قدم مبارک جہاں جہاں لگے، ہر اس مقام سے الحمدللہ ہم مسلمانوں کو پیار ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے وابستہ ہر چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اگر اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کپڑے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑوں کو چومنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کپڑوں کو بظاہر دیکھا جائے تو یہ کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایسے ہزاروں کپڑے دنیا میں ہیں، لیکن جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی جگہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ہدایت پر ہو، وہ کمن زین لہ سوء عملہ، اور وہ شخص جو گناہ کرے اور اس کے گناہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، یعنی ایک شخص ہدایت پر ہے اور دوسرا شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کو اچھا سمجھ رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ایسا شخص جو گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ در حقیقت اپنی خواہشات کے پیچھے، ایسے لوگ اپنے نفس کے پیچھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقی پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا، اس جنت کا حال یہ ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان جنتوں میں ایسی نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن، کہ وہ پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر نہر کا پانی کافی عرصے تک رہے، تالاب کا پانی، تو بگڑ جاتا ہے، بسا اوقات اس میں گدلا پن آ جاتا ہے، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، کبھی بو آنے لگتی ہے، ہوا کا اثر اس پر آتا ہے، ذرات اور مٹی اور ریت اس میں مل جاتی ہے، مگر جنت کا پانی ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ دنیا کے اندر جو نہریں بنتی ہیں وہ نہریں زمین کھود کر بنتی ہیں، لیکن جنت میں جو نہریں ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ یہ پانی زمین کے اوپر چلتا ہے لیکن وہ اپنے حدود کو کراس نہیں کرتا، اور ان نہروں کے کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، لبن آج کل تو عربی میں دہی کو کہتے ہیں، لیکن اصل جو لبن کے معنی ہے وہ دودھ کے ہیں۔ آج کل عرب لوگ دودھ کے لیے حلیب استعمال کرتے ہیں اور لبن وہ دہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں لبن سے مراد دودھ ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمه، کہ جس کا ٹیسٹ، ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کو لذت دینے والی شراب کہ جو پاک ہوگی، جس سے سر میں درد نہیں ہوگا، جس سے نشہ طاری نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، عسل عربی میں شہد کو کہتے ہیں،
مصفہ کے معنی صاف ستھرا، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ان باغات میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ان میں سے پھلوں کا ذکر فرمایا گیا، اور ان کے لیے جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے. اب آپ بتائیے، جس کے لیے یہ نعمتیں ہوں وہ اور جو ہمیشہ جہنم میں رہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، کیا ایسا جنتی شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، امعاء آنتوں کو کہتے ہیں. ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا. یقیناً یہ دونوں برابر نہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں تو پھر اب دنیا کی زندگی میں بھی دونوں کے اعمال الگ الگ ہونے چاہیے. جنتیوں جیسے اعمال اختیار کریں، اگر دنیا کے اندر ہم اعمال کریں کافروں جیسے، ہماری حرکتیں اور ہمارے معاملات کافروں اور گناہ گاروں جیسے ہوں، اور ہم کہیں پھر آخرت کے اندر ہمیں حصہ ملے متقیوں جیسا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے، اللہ کے فرما بردار ہیں. ایسی سوچ شیطانی سوچ ہے. انسان دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ جس نے محنت کی ہے اس کا ہی نتیجہ اچھا آتا ہے. دنیا کے اندر یہ جب قاعدہ ہم سمجھتے ہیں تو دین کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں بھی اس قاعدے کو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کلام نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ بندہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے والے کام کرے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں، آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، یعنی صحابہ کرام سے جا کر یہ منافقین کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یعنی غور سے سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے باوجود یہ جان بوجھ کر یوں کہتے ہیں جیسے ان کی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ ہم سمجھے نہیں، ہماری توجہ نہیں تھی. یہ اس طرح جا کر صحابہ کرام کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ حضور کی عظمت و شان وہ صحابہ کرام کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کسی کے متعلق یہ کہا جائے اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا مقصود ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو کوشش کرے گا خود وہ تباہ ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. حضور کی بے ادبی کرتے ہیں تو دل اللہ تعالی نے مردہ کر دیے، اب یہ تباہی کی طرف جائیں گے. واتبعوا اہواءہم، اور یہ لوگ اپنے نفس کی اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تباہی یہی ہے کہ ہم چلتے ہیں اپنے جی پر، اپنے نفس پر، یا یوں کہہ لیجیے اپنے موڈ پر. نماز کا موڈ ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا تو گناہ کرتے ہیں. یعنی اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں، اپنے موڈ پر. جب دل کہتا ہے تو پڑھتے ہیں، دل کی مانتے ہیں. اور اکثر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں عبادت میں لذت آئے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں لذت ہی نہیں آتی.
تو بزرگ فرماتے ہیں عبادت میں لذت آئے یا نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. کیا یہ بہت بڑا انعام نہیں کہ تیرا سر رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے؟ آج سر جھک رہا ہے، کل دل بھی جھک جائے گا. انسان عبادت سے پیچھے نہ ہٹے. ابتدا کے اندر یا بعض دنوں میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کسی گناہ کرنے کی وجہ سے، کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت میں سرور نہیں آتا. لیکن مریض دوائی استعمال کرتا رہے گا تو اس کو شفا ملے گی. ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہو جائے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. فہل ینظرون الا الساعۃ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا. ان تأتیہم بغتۃ، وہ قیامت تو اچانک آئے گی ان پر. فقد جاء اشراطها، پس بے شک اشراط کے معنی ہے علامتیں، بے شک قیامت کی کچھ نشانیاں تو ظاہر ہو چکی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور اب تو ہمارے زمانے میں تو 1400 سال کے بعد تو اب تو قیامت کی جو نشانیاں حضور نے بیان کی تھیں ان میں سے اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. قیامت آ جائے یا موت آ جائے، انسان توبہ نہیں کرتا، وہ موت کا انتظار کر رہا ہے یا قیامت کا انتظار کر رہا ہے. بتائیے اگر موت آ جائے یا قیامت آ جائے پھر وہ توبہ کرے گا تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ قیامت آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی پھر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. پھر جن چیزوں کو وہ سمجھیں گے اس کے باوجود بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فَاعْلَمْ، پس تم جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے خاص لوگوں کے لیے استغفار کریں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی استغفار کریں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اے لوگوں اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارا پھرنا چلنا دن کو کہاں پر ہے اور رات کو تمہارا آرام کرنا کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے، وہ تمہیں عذاب دینے پر قادر بھی ہے. یہاں پر ہماری تعلیم بھی ہے کہ جب ہم گناہوں سے معافی مانگیں تو صرف اپنے لیے ہی استغفار نہ کریں بلکہ تمام مومنین کے لیے استغفار کریں. کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، جو دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے جو دعا کریں گے وہ ہمارے لیے جلدی قبول ہو جائے گی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے لیے دعا کرنا بہت پسند کرتے ہیں، دوسرا کوئی ان سے کہے کہ ذرا دعا کر دینا تو وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور اس طرح کے الفاظ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ دعا شاید ہی کوئی کرتا ہو. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سب سے پہلے تجھے عطا فرمائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نعمت ہمیں مل جائے
تو اس نعمت کے حصول کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں تو وہ ہمیں پہلے مل جائے گی. اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کہہ لیں، اے مالک و مولا، جو ہم نے اپنے لیے دعا کی ہے وہ ساری دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ابتدا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 12 سے ہوگی، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، 26ویں پارے کا 6واں رکوع. ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک اللہ تعالی انہیں داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت